حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ انصاری قبیلے سے تھے اور ابھی چڑھتی جوانی میں داخل ہو رہے تھے، خوبصورت تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، ہاتھوں کو چوما، بار بار آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیں، جو کہیں کہ میں مانوں گا، آپ آزمائیں مجھے، آپ مجھے حکم دیں۔ تو میرے نبی فرمایا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ، وہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا۔ حضرت طلحہ فوراً اٹھے اور بڑھنے لگے تو حضور نے آواز دے کے فرمایا ادھر آؤ، ہم تو تجھے آزما رہے تھے، تیرا امتحان لے رہے تھے، میں محمد رشتوں کو توڑنے نہیں آیا، رشتوں کو جوڑنے آیا ہوں، میں تو صلہ رحمی کی تلقین کرنے آیا ہوں۔ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، جلدی موت کا پیغام آیا۔ جب بیمار پڑ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، یہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پہ تھے، بستی میں ان کا گھر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے تو ملاقات کی تو حضور سمجھ گئے کہ ان کی زندگی کی سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے۔ باہر آئے تو حضور نے اہل خانہ سے کہا کہ جب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے تو مجھے خبر دینا، میں اس کی جنازے میں شامل ہوں گا۔ میرے حضور تشریف لے گئے تو اس کو تھوڑی سی ہوش آئی، آفاقہ ہوا، تو اس نے گھر والوں سے پوچھا حضور چلے گئے؟ کہا حضور تو تشریف لے گئے اور یہ فرما کے گئے کہ جب اللہ کا پیغام آئے تو مجھے خبر دینا۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ نہیں، جب میری روح نکل جائے تو مجھے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھ دینا، حضور کو نہیں بلانا۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا رات کا اندھیرا ہے اور ایسا نہ ہو کہ حضور میرے جنازے کے لیے آئیں تو راستے میں یہودیوں کی بستیاں پڑتی ہیں اور یہودی کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں حضور کو اذیت نہ دے، میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے کے لیے حضور آئیں اور حضور کو تکلیف پہنچے۔ جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے غسل دے کے جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی۔ صبح حضور کو خبر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ اور کہا تم نے مجھے بتایا نہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت طلحہ کی یہ خواہش تھی کہ حضور کو نہیں بلانا، کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو۔ میرے نبی فرما اس کی قبر بتاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ حضرت طلحہ بن برا کی قبر پہ گئے، میرے حضور کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ کھڑے ہو گئے اور پھر میرے نبی نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اے اللہ میرے طلحہ سے اس حال میں ملنا کہ یہ تجھ پہ راضی ہو، تو اس پہ راضی ہو، یہ بھی مسکرا رہا ہو اور مالک تو بھی مسکرا رہا ہو۔ کہا میرے طلحہ سے اس انداز میں ملاقات کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ طلحہ مٹی کے نیچے ہے وجود، لیکن طلحہ کی روح رقص کر رہی ہوگی جب محمد عربی کو دیکھا ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور ان کی بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ صاحب یہ وہ در ہے، صاحب یہ وہ ذات ہے کہ جب اس ذات کے ساتھ محبت کی جائے تو یہ محبت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جاتا، دنیا میں بھی اس کی قدر و قیمت اور اس کا اجر ملتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ اگلی زندگی میں بھی اس محبت کا اجر بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔